السلام علیکم ناظرین کرام، میں عامر ناصر بختیار طلسمات قدیمی کی طرف سے آج ایک بار پھر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج کا یہ طاقتور، بہترین اور خاص طلسم ناخن پر کیا گیا کالا جادو ختم کرنے کے لیے ہے، بالوں پر کیا گیا کالا جادو ختم کرنے کے لیے ہے، اسی طرح کپڑے اور گندے بنیان پر کیا گیا کالا جادو ختم کرنے کے لیے ہے۔ جادوگر اور جادو کرنے والے، جادو کروانے والے ناخن پر کالا جادو کیوں کرتے ہیں؟ بالوں پر کالا جادو کیوں کرتے ہیں؟ کنگھی پر کالا جادو کیوں کرتے ہیں؟ وہ کنگھی جو مطلوب کا استعمال شدہ ہو۔ اسی طرح بعض جادوگر کپڑوں پر کالا جادو کرتے ہیں، بعض جادوگر بنیان پر کالا جادو کرتے ہیں۔ ناخن پر، بالوں پر اور کپڑوں پر یا بنین پر جو کالا جادو کیا جاتا ہے، وہ کالا جادو دوسرے جادو کے نسبت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رسول اللہ کے کنگھی پر اور بالوں پر کالا جادو کیا گیا تھا۔ وہ کالا جادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اثر انداز بھی ہوا تھا۔ پیارے دوستوں، کوشش کیجئے گا کہ اپنے گھروں میں اپنے کنگھی کا خیال رکھیے گا، اپنے بالوں کا خیال رکھیے گا، اپنے کپڑوں کا خیال رکھیے گا، اپنے ان ناخنوں کا خیال رکھیے گا جو کاٹ کر آپ پھر باہر پھینک دیتے ہو، ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہو یا صحن میں پھینک دیتے ہو۔ اکثر ہماری گھروں میں جو عورتیں ہوتی ہے، ہماری بہنیں ہوتی ہے، وہ کپڑا دھلائی کرتے وقت کپڑوں کا زیادہ تر خیال نہیں رکھتے، بنیان کا زیادہ تر خیال نہیں رکھتے، اور وہ گھروں میں اپنے بالوں کا بھی زیادہ تر خیال نہیں رکھتے۔ ہمارے مخالفین، ہمارے دشمن، ہمارے حاسدین جو ہمارے ساتھ ہی کبھی کبھار گھروں میں موجود رہتے ہیں، وہ ہمارے کپڑوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، بنیان اٹھا کے لے جاتے ہیں، اسی طرح ناخن اٹھا کے لے جاتے ہیں، بال یا کنگھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بعض مخالفین برتن جیسے چائے کا کپ اٹھا کے لے جاتے ہیں، بعض مخالفین جوتے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بعد میں اس پر ایسے کالا جادو کیا جاتا ہے جس سے ایک شخص کی زندگی مکمل کے مکمل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ڈالنا، فساد اور پھوٹ ڈالنا، نفرتیں پیدا کرنا، مالی تنگی پیدا کر دینا، تنگ دست کر دینا، اسی طرح لاکھوں کروڑوں قرضدار کر دینا، اور میاں بیوی کے درمیان طلاق ڈال دینا، ان چیزوں کے لیے ناخن استعمال کیے جاتے ہیں، بال استعمال کیے جاتے ہیں، کپڑے اور بنیان استعمال کیے جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے جادوگر جو کہ پاؤں کے نیچے جو مٹی، جو زمین کی مٹی ہوتی ہے، اس کو لانے کے لیے کہتے ہیں، جس میں انسان کو شدید سے شدید تر بیمار کر دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ کے قمیض پر، آپ کے بنیان پر جادوگر ایسے جادو کرتے ہیں منتروں اور جنتروں کے ذریعے، جس میں سوئیاں بھی ڈالا جاتا ہے، جس میں گندا خون بھی ڈالا جاتا ہے، جس کے کونے اور سرے جلا دیے جاتے ہیں، پھر اس کو یا تو قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے، یا جو بڑے بڑے ندی نالے ہوتے ہیں غلیظ اور ناپاک، اسی میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ شخص جس کے قمیض یا ناخن یا بال پر کام کیا جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کی سب سے بڑی نشانی اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مریض کے جسم اور کاندھوں پر سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتا ہے، مریض کا جسم ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے، مریض کو خوف اور وہم آنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی دست اور موشن لگ جاتے ہیں، تو کبھی کبھار الٹیاں لگ جاتی ہیں، مریض کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کبھی لو اور کبھی ہائی ہوتا ہے، اسی طرح جگر کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، ہڈوں کی بیماریاں، جلدی بیماریاں اور خون کی بیماریاں بھی انہی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔
بعض اوقات مریض پہ اتنا سخت کام کر دیا جاتا ہے کہ وہ کینسر، شوگر جیسے بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، بواسیر کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ بواسیر کا مریض بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بواسیر کا مریض جب آپریشن کر دیتا ہے پھر وہ آپریشن ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پر طرح طرح کے کالا جادو کیے جاتے ہیں، جس کے بعد اس زخم پر جنات یا شیاطین آ کے بیٹھ جاتے ہیں جو اس زخم کو ٹھیک کرنے نہیں دیتے۔ آپ جتنے بھی آپریشن کر لیں، آپ جتنے بھی اینٹی بائیوٹک کھا لیں، جتنے بھی میڈیسن کھا لیں، وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ اس زخم پر جنات و شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کینسر کے بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ کینسر اور شوگر پر بھی اس حوالے سے میں نے بڑے بڑے ویڈیوز بنائے ہیں، آپ لوگ ان ویڈیو سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہو۔ دوستوں، اگر آپ عملیات کرتے ہو، اگر آپ خلق خدا کا خدمت کرنا چاہتے ہو یا آپ کرتے ہو، تو آپ کے لیے یہ ویڈیوز سونے پہ سہاگا ہے۔ جب تک عملیات کے میدان میں آپ کے پاس علم نہ ہو، جانکاری نہ ہو، اس وقت تک آپ عملیات میں بالکل ناکام ہو۔ دوسری وجہ ناکامی کی یہ ہوتی ہے کہ اکثر ہمارے دوست بہن بھائی جو علاج کرتے ہیں، جو علاج کرواتے ہیں، جو عاملین کے پاس جاتے ہیں، عاملین اور عملیات کا شعبہ اتنا ناکام ہوا، لوگ ایسے بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی فنا ہو۔ اس کی سب سے بڑی وجہ لوٹ مار ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، لوگ محنت نہیں کرتے، لوگ جنات سے بھی ڈرتے ہیں، موکلین سے بھی ڈرتے ہیں، جادوگروں سے بھی ڈرتے ہیں، شیاطین سے بھی ڈرتے ہیں، اور خاص کر وہ بہن بھائی جو عملیات کرتے ہیں، جس کے پاس لوگ آتے ہیں، وہ محنت نہیں کرتے۔ عملیات کے میدان میں جو محنت، جو ریاضتیں کی جاتی ہیں، وہ کرتا نہیں۔ یہ ایک شعبہ ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ عملیات کا کسی پیر سے کوئی تعلق نہیں۔ پیری اور مریدی کا الگ سلسلہ ہوتا ہے، عملیات اپنا ایک الگ سلسلہ ہوتا ہے۔ عملیات کی جو ریاضتیں ہوتی ہیں، جو اس میں محنت اور طریقہ کار کیا جاتا ہے، وہ پیری اور مریدی جسے ہم طریقت کہتے ہیں، طریقت سے الگ ہوتا ہے۔ لیکن بہتر بات یہ ہے کہ ایک شخص اگر وہ عملیات کرنا چاہے، وہ طریقت سے وابستہ ہو، تو یہ اور بھی بہترین بات ہے۔ تو دوستوں، کوشش کیجئے گا کہ محنت کیجئے گا، عملیات کے میدان میں خصوصاً محنت کیجئے گا، کیونکہ عملیات کے میدان میں اگر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے تو وہ شخص اس شہر کا سب سے زیادہ مصیبت زدہ ہوگا۔ عملیات میں یا کالا جادو کے میدان میں جس شخص پر جادو کیا جاتا ہے، وہ اس شہر کا سب سے زیادہ مصیبت زدہ اور پریشان حال شخص ہوتا ہے۔ تو وہ شخص اگر آپ کے پاس آئے اور وہ ناکام ہو کر واپس لوٹ جائے تو یہ بہت بری بات ہے۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ عملیات کے میدان میں بہترین سے بہترین محنت کیجئے گا، تاکہ جو شخص آپ کے پاس آئے، جو مریض، جو مسئلے والا شخص آپ کے پاس آ جائے، آپ کے محنت کی وجہ سے اس کا مسئلہ حل ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شفا دینے والا اللہ کا ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، یہ بالکل درست بات ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک MBBS کے ڈاکٹر میں اور سرجن کے ڈاکٹر میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ آپ اپنے دل کا آپریشن ایک MBBS کے ڈاکٹر سے نہیں کروا سکتے۔ کیوں نہیں کرواتے؟ وہاں کوئی نہیں یہ نہیں کہتا کہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تو آپ کروا لیں، کسی MBBS کے ڈاکٹر سے اپنا دل کا آپریشن کروا لیں، اپنے جگر اور دماغ کا آپریشن کروا لیں، لیکن اس سے آپ آپریشن نہیں کروا سکتے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اسے آپریشن کرواؤں گا، بجائے ٹھیک ہونے کے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، شفا بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک سرجن کا کام سرجن کا ہوتا ہے۔ اسی طرح عملیات کے میدان میں بھی لوگ آپ کو تعویذ تو دیں گے، آپ کو پینے پلانے والی چیزیں دیں گے، لیکن بعد میں کہیں گے کہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس شخص کے ہاتھ میں شفا رکھتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ بات وہی ہوتی ہے کہ آپ ایک MBBS ڈاکٹر سے کیوں دل کا آپریشن نہیں کرواتے، دماغ کا آپریشن نہیں کرواتے اور گردوں کا آپریشن نہیں کرواتے؟ اس کی وجہ یہی ہوتا ہے کہ سرجن نے محنت کی ہوتی ہے۔ سرجن جب وہ آپریشن کرنے تک پہنچ جاتا ہے، وہ بڑے بڑے سلسلوں سے، بڑے بڑے ریاضتوں سے گزر جاتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ ریاضتیں کیجئے گا، محنت کیجئے گا، عملیات کے میدان میں باغ دوڑ کیجئے گا۔ عملیات کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ گھر میں حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد جب آپ بیٹھتے ہو اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، تو آپ ان لوگوں کے مسئلے و مسائل حل کر سکتے ہو
جس کے آپ قابل ہوں۔ تو پیارے دوستوں، آج کا یہ بہترین اور طاقتور طلسم خاص کر اس جادو کو ختم کرنے کے لیے ہے جو ناخنوں کے پر کیا گیا ہو، جو بالوں پر کیا گیا ہو، جو کپڑوں پر کیا گیا ہو، جو بنیان پر کیا گیا ہو۔ اس جادو میں بہت سارے ایسے باتیں ہوتی ہیں، اگر میں ویڈیو بنانا چاہوں تو اس پر گھنٹوں لگ جائیں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے کلپ میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ اس نفسا نفسی کے دور میں زیادہ تر لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن میں پھر بھی شکر گزار ہوں اپنے ویورز کا، اپنے سبسکرائبرز کا، اپنے فیملی ممبرز کا۔ وہ فیملی ممبرز جو میرے سبسکرائبرز ہیں وہ پھر بھی مجھے سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستوں، سخت سے سخت جادو کو ختم کرنے کے لیے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا جادو ہو، بندش ہو، ہر قسم کا بندش ہو، وہ پیسوں کی بندش ہو، رشتے کی بندش ہو، اولاد کی بندش ہو، تمام کے تمام قسم کے جادو اور بندش کو ختم کرنے کے لیے اس طلسم کو لکھا جاتا ہے۔ یہ طلسم آپ لوگوں نے زحل کے ساتھ میں ہی لکھنا ہے۔ زحل کا ساتھ وہ ساتھ ہے، اگر آپ نے کسی چیز کے خلاف کام کروانا ہو، مطلب اگر کسی شخص کے خلاف کام کروانا ہو یا کسی عمل کے خلاف کام کروانا ہو، کسی جادو کے خلاف کام کروانا ہو، تو آپ لوگوں نے پھر صرف زحل کے ساتھ میں ہی کام کرنا ہوگا۔ پیارے دوستوں، زحل کے ساتھ پہ لوگوں نے بہت سے ویڈیو بنائے ہیں، بہت سے عاملین کا اپنا اپنا رائے ہے، لیکن میرا 18 سالہ یہ تجربہ ہے کہ زحل کا ساتھ خلاف کام کے لیے ہوتا ہے۔ زحل کے ساتھ میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے 3 عدد تعویذ لکھنے ہیں۔ تینوں تعویذوں کو نیلے سیاہی اور عرق گلاب سے لکھنا ہے۔ عرق گلاب اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ خوشبو ڈالنے کے لیے۔ اگر آپ لوگ عطر یا کوئی اور خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، زیادہ تر بہن بھائی بخورات استعمال نہیں کر سکتے، تو عرق گلاب ہی کافی ہوگا۔ عرق گلاب اور نیلے سیاہی سے 3 عدد نقش لکھنے کے بعد اس نقش کے نیچے آپ لوگوں نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہوگا۔ تینوں تعویذوں کو ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش اپنے گلے میں ڈال دینی ہے، دوسرا نقش اپنے گھر میں لٹکا دینا ہے، اور تیسرے نقش کو آپ لوگوں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھنا ہے یا تکیے میں ہی رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 6 عدد الگ سے نقش لکھنے ہیں، جو کہ ہر رات ایک ایک نقش، ہر 6 دن کے بعد ایک ایک نقش پیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جلانے کے لیے بھی بتیاں لکھنے ہیں، جو کہ طلسمات قدیمی چینل میں میں نے الگ سے تعویذ کے سیکشن میں رکھے ہیں، آپ لوگ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہو۔ جلانے کی چیزیں، پینے پلانے کی چیزیں اور تعویذ ایک ساتھ آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کمپلیٹ فارمولہ بنے گا اور بہتر انداز میں آپ لوگوں کا کام جلد سے جلد ہو جایا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کرنا ہے، خصوصاً درود شریف کا، خصوصاً خاص الخاص اللہ صمد کا یا آیت کرسی کا بھی اہتمام کرنا ہے، تاکہ آپ لوگوں پہ جو کالا جادو ہوا ہے وہ جلد سے جلد جڑ سے ختم ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ کالا جادو جب آپ لوگوں نے ختم کرنا ہو تو اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے اور اس کو واپس اس شخص کی طرف پلٹا دینا ہے جس نے کیا ہو۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائی کا بلا ہو، تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ اس طلسم کا اجازت عام ہے، کوشش کیجیے گا کہ تمام کے تمام طلسموں کو اپنے ہاتھ سے لکھیے گا۔ اگر ہاتھ سے لکھنے میں مشکلات ہو تو آپ لوگ اس طلسمات کے جو میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں، ان کے فوٹو کاپی بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہو۔ فوٹو کاپی نکالنے کے لیے، فوٹو پرنٹ نکالنے کے لیے جب ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگ جاؤ گے، تمام کے تمام ویڈیو میں نے یہی سسٹم رکھا ہے کہ ویڈیو کے اینڈ میں جب آپ لوگ جاؤ گے تو تعویذ و طلسم پر کوئی نام و نمبر نہیں ہوتا، وہاں سے آپ لوگ فوٹو پرنٹ اور فوٹو کاپی نکال سکتے ہو۔ دوستوں، ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے گا، خاص الخاص وہ میرے بہن بھائی جو طلسمات قدیمی چینل سے وابستہ ہے۔ میں ان سے بار بار یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائی کو یہ ویڈیوز پہنچے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے، تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، بدبخت جنات اور بدبخت شیاطین کے نظر بد سے۔ خاص کر ان بہن بھائیوں کو ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہیں۔ پیارے دوستوں، مجھ اپنے بھائی کو بھی ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔